الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء المهتدين وعلماء أهل السنة والجماعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله ورسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. مولاي صل تسليما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمد وعمرو یا شریف کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے اس کے کرم کی فضل کی رحمت کی امید سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کی معافی فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کی سود کی بیماریوں سے رب تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے اور اس صورتحال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرا رحمت و راضی کا شروع ہو چکا ہے آج کا دن، اور آج بھی یہ کتاب کا تہواروں کا بھی پہلا دن ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض اللہ کی رضا کے لیے پورے انتظار کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بھائی ہمارے اعتکاف پر بیٹھے یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے اعتکاف کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو اسی طرح آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو 21 رمضان مبارک کو دوسرا اہم واقعہ جو ہے تاریخ عالم کا وہ خلیفہ اظہار مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ کا یوم شہادت 18 رمضان مبارک کو آپ پر فکر مطلب کریں زہر اور حجت سے حملہ کیا. قرآن نماز
فجر کی نماز کے دوران اور 21 رمضان مبارک کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا لمبی شہادت کے بعد اپنے رب تعالیٰ سے بلاتا ہے۔ سیدنا علی کا رضی اللہ عنہ کریم کی باتوں سے چند باتیں ذکر ہوں گی اور یہ سرا جہنم سے آزادی کا سرا بھی ہے، تو ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو باقی 9-10 دن رہتے ہیں اس میں توبہ استغفار کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم یقیناً خیر ہے کہ جو رب تعالیٰ کی رضا کو، اس کے قرب کو اور اس کے حبیب کے عشق کو پانے والے، ان کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ دور پہلو سے بھی ضروری ہے کہ چاروں خلفاء میں سے جتنے مشکل حالات کا مقابلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا اور جس طرح کیا ہے، وہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ تو خود آپ کی ذات بات کا بھی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جب پیدائش ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ علیہ السلام کو تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی اور آپ کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو آنکھ کھلی تو پہلی نظر ہی چہرہ مصطفیٰ کا، اور پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے، دین کے لیے، سربلندی کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان کے لیے گزاری، اور سب سے کم عمر اہل قریش میں سے 10 سال کی عمر میں اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم بچوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امت کو نبوت و ولایت کا جتنا فیض پہنچ رہا ہے، تو جدت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کی ساری تقسیم جو ہے، جتنے اولیاء ہوئے ہیں اور جتنے قیامت تک ہوں گے، وہ تمام کے تمام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی منظوری سے اور آپ کے فیض سے مقام ولایت حاصل۔ سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدنا فاطمہ، یہ سارے قیامت تک کے لیے فیض حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی بنیادی طور پر رسول کے طور پر ذہن پہ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائیں گے، اور اصل راستہ وہ ہے جو اہل سنت و جماعت نے اپنایا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود اہل سنت و جماعت کا لفظ جو ہے پہلی دفعہ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے استعمال فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنت عطا فرمائے گا وہ اہل سنت و جماعت، اور اسی لیے جو فتنے آپ کے ساتھ درپیش آئے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے۔ 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم خلافت کے اعلان کے بعد 2 واقعات ایسے ہیں جن کو ذکر کرنا بھی علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے۔
ایک واقعہ جمل ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے درمیان واقعہ ہوا، اور دوسرا جنگ صفین ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان 1400 سال کو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو ذکر کرنا یا ان واقعات کو چھیڑنا یہ امت کے لیے جائز ہی نہیں۔ اس کا فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے خود فرما دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ صفین انتہا کو پہنچی تو خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جو لوگ شریک تھے ان میں سے کچھ نے سوال کیا کہ دونوں طرف سے ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی اور جو حضرت معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت عطا فرمائی، دونوں شہید ہیں اور آپ نے خود دعا کی ان کے لیے۔ اس لیے کیونکہ عام بندے کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ان معاملات کو، اس کی علم اور عقل ہی اتنی نہیں ہے، عقل کی تو چھوڑ دے بات، عقل تو کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جلال بسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل جو ہے یہ رب تعالیٰ کی پہچان میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ نے دلیل بہت بڑی دی، آپ نے فرمایا اگر عقل کے ذریعے سے بندہ دین کو پا سکتا، رب تعالیٰ کی رضا یا ذات کی پہچان کر سکتا یا حق اور سچ کی پہچان کر سکتا، تو کہا کہ جو عقل کے سب سے بڑے استاد ہوئے ہیں، مفکر ہوئے ہیں، جو سب سے بڑے فلسفی ہوئے ہیں، وہ افلاطون ہوا ہے، سقراط ہوا ہے، سقراط ہوا ہے، تو کہا یہ جو سب سے بڑے عقل کے جن کو اب تک زمانہ صدیوں سے مانتا ہے کہ سب سے بڑے عقلی عقلاء اور فلاسفہ یہ ہیں، یہ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق ان کو نہیں دی، تو یہ عقل کی بنا پر دین کو نہیں پا سکے، اسلام کو نہیں پا سکے، تو اس لیے ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، اس لیے اس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں تاکہ کیونکہ غلط فہمیاں پھیلانے والے بھی ہیں تو ذہن میں رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے، جنگ صفین میں، سارا دن صبح سے عصر تک جہاد میں شرکت کرتے، جنگ میں، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے ہوتے، اور جب شام کا وقت آتا، کھانے کا وقت آتا، تو دونوں وقت کا کھانا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب لوگوں نے پوچھا آپ اچھے ہیں کہ آپ لڑتے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف سے ہیں اور کھانا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کھاتے ہیں، تو فرمایا اس لیے کہ لڑنے کا جو مزہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی قیادت میں اب کہیں اور نہیں ہے، اور کھانا کھانے کا مزہ سیدنا امیر معاویہ کے دسترخوان پر آتا ہے، اس لیے کہا لڑکا ادھر سے ہو، کھانا ادھر کھانے آتا ہے، لیکن کبھی بھی نہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ تم کیوں کھانا کھانے جاتے ہو، اور نہ کبھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھاتے ہو، لڑتے ادھر سے۔ اس لیے یہ عام بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے، علماء کی اور اہل علم کی اور بڑے بڑے عقلاء کے اپنے جواب دے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاملات یہ چونکہ رب تعالیٰ نے ذمہ لیا، یہ قدورتوں سے پاک تھے، دل ان کے صاف تھے، باتیں جو ہوئی غلط فہمیوں کی بنا پر ہوئی، اور وہ دونوں طرف سے معاف ہیں۔ ہاں
یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس بات میں حق حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ اور سیدنا میرے معاویہ مجھے تحرید مفتی اس پر، یہی معاملہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا معاملہ اور زیادہ جو اصل معاملہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب یہ فیصلہ کیا اور حضرت میرے معاویہ نے کہ ہم درمیان میں حکم بنا دیتے ہیں، منصف بنا دیتے ہیں، تو وہ منصف جو فیصلہ کریں گے اس کو مان لیں گے۔ جب اس معاملے پر پہنچے تو تیسرا گروہ سامنے آ گیا جسے خوارج کہتے ہیں، اور یہ خوارج کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں، ان کی سوچ فکر یہ قیامت تک نکلتی رہے گی جو اہل ایمان کو ہی کافر قرار دیتی رہے گی۔ ان خوارج نے صرف اس ایک مسئلہ اس بنا پر کہ حضرت علی نے اور حضرت میرے معاویہ نے چونکہ دو اور لوگوں کو منصف مان لیا ہے، اس لیے نعوذ باللہ دونوں کافر ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی، اور کہا دونوں طرف کے لوگ کافر ہو گئے۔ یہ خوارج کہلائے، اور ان خوارج نے آگے جو فتنے چلائے ہیں وہ سوچ آج تک اور قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں باقی رہے گی۔ اب یہ بڑا جو معاملہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں بھی اسی لیے مجدد الفسانی نے بھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، باقی بھی تمام نے، کہ قرآن و حدیث کی صرف وہ تعبیر معتبر ہے، وہ اسلام ہے جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں وہ خوارج ہیں۔ اب خوارج نے جب حکم لگایا کہ دونوں کافر ہو گئے ہیں تو بڑا معاملہ جب ہو گیا، اب ہم سارے محبت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کیا، اور ہمارا یہ بھی ہے کہ ولایت کوئی بھی بلی غوث قطب ابدال جب تک سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے فیض اور منظوری حاصل نہ کرے اسے مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ اور ان کے دور میں ان پر ہی لوگ کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہیں، ایک طرف کفر کے فتوے ہیں، دوسری طرف ایک گروہ ایسا تھا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ روایت کی کہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو ان کی زندگی میں خدا ماننا شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ میں رب تعالیٰ کا بندہ، اس کے نبی کا اتنا غلام ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میری اولاد ہے، میں نے شادیاں کی ہیں، اور تم مجھے خدا ماننا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سارا کچھ آپ عاجزی کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ ہی خدا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم 3 دن سمجھاتے رہے، جب تیسرے دن بھی وہ نہیں مانے تو پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ان کی بستیوں کو بھی جلا دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ جلا دو۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے میری زندگی مجھے ہی خدا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ میں جو ہر وقت خدا کے آگے جھکتا ہوں، خدا کی آگے سجدہ ریز رہتا ہوں، ڈرتا ہوں، ہر وقت خشیت الہی میں رہتا ہوں، انہوں نے مجھے ہی خدا ماننا شروع کر دیا۔ اب بھی یہ بہت اہل تشیع کے کچھ فرقے ایک تو آج بھی موجود ہیں جو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، یہ بلوچی شام والے جو ہیں لوگ خاص طور پر، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، یعنی آپ کی زندگی میں چونکہ یہ معاملات پیش آئے تو اس لیے آپ کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی اہم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ تحریر ہوا تو ادھر سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم تحریر کرنے والے تھے،
تو کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ ادھر چونکہ محمد رسول اللہ لکھا تھا اور دوسری طرف سے ان کا نام، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے تحریر سے رسول اللہ ختم کیا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا نام کریم سے فرمایا کہ علی تم رسول اللہ کا لفظ ختم کر کے تو ابن عبداللہ کر دو، محمد بن عبداللہ کر دو۔ سیدنا علی کا نام کریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے، میں یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے نام کو میں کاٹ دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاکم نے روایت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی کا نام کریم سے کہ علی ایک وقت آنے والا ہے تیرے ساتھ بھی معاملہ ایسا پیش آ گیا، اور اتنا مشکلات کے لحاظ سے، اور فرمایا کہ لوگ تم پر کفر کے فتوے لگا دیں گے، اور فرمایا جب ایسا وقت آئے وہ لوگ جو تم پر کفر کے فتوے لگانے والے ہوں وہ چاہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہا ان میں سے ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ جاری رکھنا جب تک کہ ان کا آخری بندہ بھی نہ مارا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے آخر نشانی یہ ہوگی ان کی قیادت کرنے والا ایک ٹونڈا آدمی ہوگا، اس کا ایک بازو ہوگا اور اس کا اگلا حصہ ایسے ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے ساتھ یہ معاملے پیش آئیں کہ پھر یہ خوارج کا معاملہ، جب انہوں نے خوارج نے صرف اس بنا پر کہ دونوں نے منصف کیوں مان لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی دلیل انہوں نے قرآن مجید سے لی تھی، دلیل یہ لی تھی کہ ان الحکم الا للہ، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ منصف صرف رب تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور منصف نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حضرت علی نے اور حضرت میرے معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص کو حاکم مان لیا، منصف مان لیا، اس لیے انہوں نے قرآن کی خلاف ورزی کیا اور کافر ہو گئے، اور ان کے ساتھ والے بھی سارے کافر ہو گئے۔ اب یہ قرآن سے دلیل آ رہے تھے، اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ وہ تعبیرات جو اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل سنت سے جو معنی انہوں نے بیان کیے وہی معتبر ہے، اس کے علاوہ معنی معتبر نہیں ہے۔ اب جب یہ صورتحال پیش ہوگی تو خوارج نے مطالبہ یہ رکھا کہ یا تو توبہ کریں یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یہ مطالبہ بھی خوارج کا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے۔ جب جنگ کرنی تھی، نہروان، یہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑی مشہور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب بالکل فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دفعہ ان کی طرف جاؤں صلح کا پیغام لے کر کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، تاکہ شاید یہ ہم جنگ سے بچ جائیں۔ ظاہر آخری حد تک جانا چاہیے کہ بندہ جنگ کی طرف نہ جائے، لڑائی کی طرف نہ جائے، آخری حد تک جانا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اجازت دی، لیکن شرط یہ رکھی سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو آپ کی بات چیت اور مناظرہ ہوگا یہ قرآن کی بنیاد پر نہیں ہوگا، حدیث کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ آپ بھی اصول ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں بھی چونکہ بہت سارے مفکر آ گئے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی وہ تشریح تعبیر معتبر ہے جو حدیث نے کی ہے،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے بہت ساری آیات کے دو مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں، اس میں دو مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، اس میں سے مفہوم معتبر وہ ہوگا جو اللہ کی نبی نے مقرر فرما دیا، اس لیے دوسرا مفہوم معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا بنیاد جو ہوگی وہ قرآن کی بجائے حدیث ہوگی، حدیث نے جو ہے مفہوم اس کا متعین کیا، یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ تراویح کے معاملے میں کتنے ہیں جی 8 ہیں جی، کوئی آج سعودی والوں نے 10 کہہ دیا ہے، بھائی میرے جب اللہ کے نبی نے 20 پڑھی ہے تو کسی اور کو اختیار ہے کب زیادہ کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ بنیادی بات ہے اصل میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں ادھر سے ادھر گیا پیغام لے کر اور یہ کہ آپ کے اعتراض کیا ہیں تاکہ میں ان کے جواب دے سکوں، فرمایا وہ سارے لوگ قرآن، دوپہر کا وقت تھا، قرآن ان کے ہاتھوں میں تھے اور کچھ زبانی پڑھ رہے تھے، فرمایا قرآن ایسے پڑھ رہے تھے جیسے قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے، اور کہا میں خود سن کر کام اٹھا کہ یہ لوگ قرآن کتنی لہن سے اور اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں اور ہیں گمراہ اسلام سے مارے ہیں، ایمان ان میں رہتی ہی نہیں ہے۔ کہا کہ میں جا کر بیٹھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے اعتراض کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتراض پہلا تو یہ ہے کہ دونوں نے مجھ سے مان لیا ہے جبکہ قرآن کا حکم ہے ان الحکم الا للہ، منصف صرف رب تعالیٰ ہے۔ حضرت علی نے بھی مجھ سے مان لیا ہے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص اور حضرت امیر واقعہ نے بھی مان لیا، اس لیے یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ والے بھی کافر ہیں۔ کہتے میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ آدھا قرآن پڑھا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے حاکم کی منصف بنانے کی ایک اور مثال بھی ذکر کی ہے۔ یہ چرب زبان ہوتے ہیں نا جو اپنے مطلب کی بات ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، دوسری بیان نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نساء 5ویں پارے کے دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی لڑ پڑے آپس میں تو دونوں ایک دفعہ خاموش ہو جائیں تو پھر ایک منصف لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، وہ دونوں منصف بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کریں۔ یار یہ صحیح مسئلہ بھی ہے، ہمارے یہاں میاں بیوی لڑ پڑے تو ابھی میں طلاق دیتا ہوں، ابھی تو گھر سے نکل جاؤ، خدا کا خوف کرو، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ لڑائی ہوگی، میاں بیوی خاموش ہو جائے، غصہ اپنا جو نکل گیا علیحدہ ہو جائے اور پھر بڑے درمیان میں آئے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑے ایک اس طرف سے آ جائے ایک اس طرف سے، وہ بیٹھ کر دونوں کی باتیں صلح کروائے بیٹھ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ جو چھوٹا گھر کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا دو لوگوں کا معاملہ ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مقرر کر لو، تو کہا یہ تو امت کا معاملہ ہے، پوری امت محمدیہ کا معاملہ ہے، اس میں اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اور حضرت امیر معاویہ نے مجھ سے مان لیا ہے تو یہ تو اہل قرآن ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی منشا ہے۔ تمہارا علم اور تمہاری عقل کام نہیں کر رہی کہ اگر میاں بیوی کے معاملے میں رب تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے بناؤ تو اس میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب امت دو گروہوں میں چلی گئی ہے، امت کو ایک کرنے کے لیے صلح کروانے کے لیے اگر مجھ سے بنا رہے ہیں تو پھر بتاؤ اس میں کیا حرج ہے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا جی اور بتاؤ دوسرا اعتراض یہ کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ صدیقہ جب ان کو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا اور نعوذ باللہ ان کو باندھی کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے جنگ میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہوں گے مرد جو ہے غلام بنا لیے جائیں گے، عورتیں باندیاں بنا لی جائیں گی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ
کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے امہات المومنین کے لیے کہا وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ساری بیویاں جو ہیں وہ تمام امتیوں کی مائیں ہیں، صحابہ کی مائیں ہیں۔ تو کہا میں نے ان سے یہ کہا یہ بتاؤ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ماں کو باندھی بناتے؟ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی، تمہارے علم شیطان کے شکنجے میں ہے، تمہاری دلیلیں۔ تو کہا میں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی ماں کو گرفتار کرتے، نعوذ باللہ اپنی ماں کو باندھی بناتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جتنی دلیلیں دی، حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کا جواب قرآن سے بھی دیا، حدیث سے بھی دیا، لیکن اس کے باوجود وہ بدبخت نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر واپس آگے بتایا کہ وہ اسی پر قائم ہے کہ توبہ کرے سارے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ کا حکم دیا۔ پھر یہ جو جنگ ہوئی اس میں تقریباً صحابہ کرام شریک ہوئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے۔ یہ لوگ قرآن اتنا اونچی اور اتنا اعلیٰ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام تلوار اٹھاتے ہوئے کانپتے تھے کہ اب کیا کریں گے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قیادت موجود تھی، جن کے گھرانے میں جن کے سامنے قرآن اترا اور جو قرآن کو سمجھتے تھے، جو شان مصطفیٰ کو سمجھتے تھے، جو حدیث مصطفیٰ کو سمجھتے تھے، آپ نے حکم دیا اور پھر ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا، ان تمام کو واصل جہنم کیا گیا۔ اور آخر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا ان میں تلاش کرو ایک ٹنڈا آدمی ہوگا۔ وہ صحابہ کرام نے پہلی دفعہ تلاش کیا، نہ ملا، آپ بڑے پریشان ہو گئے، پسینے پسینہ ہو گیا، آپ غمزدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ وہی گروہ ہے کوئی اور ہے۔ پھر دوبارہ ڈھونڈا گیا، نہ ملا، تیسری دفعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود نکلے، وہ ایک گڑھے میں سب سے نیچے وہ ٹنڈا پڑا ہوا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ بالکل وہی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ پر کفر کے فتوے لگائیں، جو میرے صحابہ کو بھی کافر کہیں۔ اور یہی وہ خوارج کا گروہ تھا کہ یہ پھر بعد میں انہوں نے یہ ختم کی، اس وقت وہاں پر جو موجود تھے وہ تو ختم ہوئے، سوچ فکر ختم نہ ہو سکی۔ پھر انہوں نے یہ 3 لوگ تیار کیے جنہوں نے بیعت وقت 3 لوگوں پر حملے کیے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں حملہ کیا، شام میں حضرت امیر معاویہ پر راہ نے حملہ کیا رات میں، اور عبداللہ بن عمر بن بکر نے یہ حضرت عمر بن عاص پر حملہ کیا۔ فجر کی نماز کے وقت تینوں شخصیات پر بیعت پر حملہ کیا گیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شدید بار آیا اور وہ خنجر جو آر پار ہوا جسم کے، اور یہ وہ خنجر تھا جب نکل نہیں رہا تھا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا مجھے سجدہ کرنے دو پھر نکل آئے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سجدے میں گئے تو صحابہ کرام نے وہ خنجر نکالا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اس لیے کہ جب توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے سارے لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی غم ذہن میں نہیں رہتا۔ اصل توجہ یہ ہمارے لیے سبب کی، اصل توجہ رب تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بچ گئے کہ آپ نے یہ محراب بنوا دیا تھا، پہلی دفعہ محراب جو ہے سیدنا امیر معاویہ نے بنایا تھا، وہ چونکہ صفیں متصل تھیں ان پر دور سے تیر سے حملے تو کیے گئے لیکن وہ اس میں موجود ہونے کی وجہ سے بچ گئے، محراب میں موجود ہونے کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر بن عاص آپ کی طبیعت خراب تھی، اس دن آپ نے نماز نہیں پڑھائی اور آپ کی بجائے پر حضرت بن حذافہ جو تھے وہ شہید ہوئے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو آخری نصیحت فرمائی اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اور محمد بن حنفیہ، وہ بڑی اہم ہیں تینوں یہاں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی،
آپ نے فرمایا بیوی بچوں میں بہت زیادہ گم نہ ہو جانا، ہر وقت انہیں کی دیکھ بھال میں نہ لگے رہنا۔ اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر تم وہ رب تعالیٰ کی رحمت والے ہیں، رب تعالیٰ کے قرب والے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت کافی ہے، تمہاری زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ شیطان ہے تو شیطان کے ساتھ تمہیں زیادہ محبت کرنے اس کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ ہمیشہ کوشش کرنا لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہو اور لوگوں میں اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ تو کہا رب تعالیٰ کو نفل نمازوں سے اور روزوں سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ بندہ لوگوں میں گھل مل کر رہے، لوگوں کے دکھوں کو بانٹے اور اصلاح کرے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرے۔ رشتہ دار غم بھی دیں، دکھ بھی دیں، تم پھر بھی برداشت کر کے وہ تمہیں دور کرنے کی کوشش کریں، تم انہیں قریب کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ تم جتنا قریب کرنے کی کوشش کرو گے رب تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر دے گا۔ تیسرا فرمایا کہ یتیموں اور پڑوسیوں کا خیال کرو۔ فرمایا میں نے رب تعالیٰ کی رضا کو سب سے زیادہ اس میں پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، کہ یتیموں اور پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، اور کا خیال اس طرح کیا جائے کہ انہیں تم سے مانگنے کی، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تم خود ان کی خدمت کرو۔ اور آخری نصیحت محمد بن حنفیہ سے کی۔ محمد بن حنفیہ چونکہ چھوٹے بھائی تھے تو فرمایا تم ہمیشہ بڑے بھائیوں کی دونوں کی بات ماننا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کہا اللہ اس کے رسول کے بعد تم ان کی فرما برداری کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے، اور جب تم بڑوں کی نافرمانیاں کرو گے رب تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہ ہمارے ساتھ یہی معاملات تو پیش آ رہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائی، اور رب تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائی۔